باب نمبر 46 اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے کا بیان، نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور آگاہ ہونے والے کے جوابی کلمات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہے، آخر سورت تک۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کی، گھر مدینے میں جگہ پکڑی، مقیم رہے اور ایمان میں مستقل رہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ فوائد آیات۔ ان دونوں آیتوں میں اس بات کا اظہار ہے کہ مومنوں کا تعلق آپس میں محبت اور دوستی کا ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین آپس میں دوستی اور محبت تھی، اور یہ دینی محبت صرف اللہ کے لیے تھی، اس سے کوئی دنیاوی مفاد اور غرض وابستہ نہیں تھی۔ اہل ایمان کی محبت اسی طرح دنیاوی اغراض و مفادات سے بالا ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 376۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ پوائنٹ فرسٹ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے۔ پوائنٹ تھرڈ، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو، جبکہ اس سے اللہ نے اس کو بچا لیا، اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھنے کو ان خصائل حمیدہ میں شمار کیا گیا ہے جن کی بدولت انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس محبت میں دنیاوی مفادات کی نشیب و فراز کے ساتھ اتار چڑھاؤ نہیں آتا، بلکہ یہ محبت ہر صورت میں قائم اور محبوب کا اکرام و احترام لازماً برقرار رہتا ہے، چاہے فریق ثانی محبوب کا رویہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ و رسول کی محبت تو ایمان کی بنیاد ہے، اور کائنات کی ہر چیز سے اس محبت کے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے احکام و فرامین کی اطاعت اور ان کی رضامندی، بیوی بچوں، ماں باپ وغیرہ کی خواہشات اور دنیا کے ہر مفاد اور غرض پر بالا ہو، اور جب ان دونوں کا ٹکراؤ ہو تو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اولیت و اہمیت دی جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، کفر سے کراہت کا مطلب اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب ہے کہ کہیں ارتکاب معصیت اللہ کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ حدیث نمبر 377۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اپنے عرش یا حفاظت کے سائے تلے جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوائنٹ فرسٹ، انصاف کرنے والا حکمران۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ نوجوان جس کی نشوونما اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، مسجد کی خاص محبت اس کے دل میں ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے لیے بے قرار ہو۔ پوائنٹ فورتھ، وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ باہم جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پوائنٹ سکستھ، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپایا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ پوائنٹ سیونتھ،
وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس روایت میں 7 افراد بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی خاص حفاظت یا عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بعض اور روایت میں ان مذکورہ اعمال کے علاوہ بھی کچھ اور عملوں پر اسی مقام خاص کی نوید بیان کی گئی ہے۔ بعض علماء نے ان اعمال کی تعداد 70 تک بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال مختلف احوال اور اوقات میں بیان فرمائے ہیں، اس لیے ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 378۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم۔ حدیث نمبر 379۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو باہم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ مسلم۔ فوائد: اس میں سلام کو باہمی محبت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ تم ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اس سے شناسائی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کرنے سے ہی تم مومن اور جنت کے مستحق قرار پا جاؤ گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان اسی وقت مفید ہوگا جب اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ سلام اسلام ایک شعار اور ایمان کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ ایمان اور عمل کا اجتماع ایک مومن کو جنت میں لے جائے۔ حدیث نمبر 380۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا، اور باقی حدیث بیان کی جس میں فرشتے کا یہ قول بھی ہے کہ وہ جانے والے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس کی سے محبت رکھتا ہے۔ یہ حدیث باب سابق میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ رقم الحدیث 361۔ حدیث نمبر 381۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی رکھے گا، یعنی ناپسند کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: انصار نے اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح وفاداری کا حق ادا کیا وہ اسلامی تاریخ کا روشن ترین باب اور ان کے اخلاص و کردار کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے ان کے اس عمل و کردار کا یہ صلہ دیا کہ ان کی محبت کو ایمان کی علامت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ، اور ان سے بغض و نفاق کی علامت اور عند اللہ بھی ناپسندیدہ ہونے کا ذریعہ بتلایا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج 2 مشہور قبیلے تھے۔ اسلام سے قبل یہ دونوں قبیلے باہم برسر پیکار رہتے تھے۔ اسلام نے ان کو نہ صرف باہم شیر و شکر کر دیا بلکہ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اپنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے اور ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا، اسی لیے ان کا نام ہی انصار پڑ گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حدیث 82۔
حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری جلالت و عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہے جس پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے، اس مقام کی آرزو کریں گے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد: اس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا وہ مقام عظیم بیان فرمایا گیا ہے جو انہیں عند اللہ حاصل ہوگا۔ انبیاء کے رشک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں انبیاء سے بھی زیادہ اونچا مقام ملے گا، بلکہ سب سے اونچے مقام پر تو انبیاء ہی فائز ہوں گے، تاہم باہم محبت کرنے والوں کو بھی بہت اونچا مقام حاصل ہوگا جسے انبیاء بھی دیکھ کر خوش ہوں گے اور اس پر رشک کریں گے۔ حدیث نمبر 383۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کے مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کے اگلے دانت خوب چمکیلے ہیں اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ آپس میں کسی چیز کی بابت اختلاف کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں اور اپنی رائے سے رجوع اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس نوجوان کی بابت پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا، دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں اور میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا، پس میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا اور پھر کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، واقعی اللہ کی قسم۔ پس انہوں نے مجھے میری چادر کی گھونٹ کنارے سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، خوش ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے، میرے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی کرتے اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ مالک نے اسے موطا میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ہجرت جیم پر شد صبح سویرے جلدی آیا، فقلت اللہ پہلا استفہام کے لیے ہے، حمزہ ممدودہ یعنی مد کے ساتھ اور دوسرے بغیر مد کے ہے۔ فوائد: اس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے میل ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی فضیلت کے علاوہ یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ انسان جس شخص سے اللہ کے لیے محبت رکھے اس کو بتلا دے۔ علاوہ ازیں اس میں ایک ادب یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب انسان عبادت یا ورد وظیفے میں مشغول ہو تو ملاقاتی اس کے سامنے جا کر نہ بیٹھے تاکہ اس کا انہماک اور خشوع نہ ٹوٹے، بلکہ اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کا انتظار کرے اور فراغت کے بعد اس کے سامنے آئے۔ حدیث نمبر 384۔ حضرت ابو کریمہ مقداد بن معد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ فوائد: اطلاع دینے میں حکمت یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی آگاہ ہو جائے تاکہ یہ محبت دو طرفہ ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت اور تعاون کرے۔ حدیث نمبر 385۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میں، اے معاذ، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر، شکر اور تیری اچھی عبادت کروں۔
حدیث صحیح ہے، ابو داؤد، نسائی۔ فوائد: اس حدیث میں اس امر کی ترغیب ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی دینی رہنمائی کا اہتمام کیا جائے اور اس کی ہر ممکن اصلاح اور خیر خواہی کی جائے۔ حدیث نمبر 386۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں یقیناً اس گزرنے والے شخص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بتلا۔ چنانچہ وہ شخص تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ابو داؤد بسند صحیح۔ باب نمبر 47۔ بندے سے اللہ کی محبت کرنے کی علامات۔ ان علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے حصول کے لیے سعی و کاوش کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشائش والا جاننے والا ہے۔ فوائد آیات۔ پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ بے حقیقت اور کھوکھلا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب بھی اتباع رسول ہی ہے، نہ کہ اتباع کے بغیر محض محبت کے کھوکھلے دعوے۔ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے یا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی وہ صفات ہوتی ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو اللہ کے محبوب اور اس کے مقرب بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے کو اس صفات حسنہ سے آراستہ اور ان کو حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کرے۔ ان صفات کو اختیار کیے بغیر وہ اللہ کے محبوب و مقرب نہیں بن سکتے۔ حدیث نمبر 387۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے، یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ علاوہ ازیں میرا بندہ مزید نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری۔ آذنتہ کے معنی ہے میں اسے بتلا دیتا ہوں کہ میری اس سے جنگ ہے، اور استعاذنی نون کے ساتھ، استعاذ بھی با کے ساتھ بھی مروی ہے، مفہوم دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ فوائد۔ اس میں اولیاء اللہ کا مقام اور ان کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ کمال ایمان و تقویٰ کا نام ولایت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔
سورہ یونس۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایماندار اور متقی ہیں، اس لحاظ سے ہر مومن و متقی ولی اللہ ہے۔ گویا اولیاء اللہ کوئی مخصوص قسم کے افراد یا ایمان و تقوی کے علاوہ کوئی خاص علامات کے حامل نہیں ہوتے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرائض و سنن کے تارک بلکہ طہارت تک سے غافل، پاگل یا نیم پاگل لوگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، بلکہ ولی اللہ فرائض و سنن کا پابند اور ورع و تقوی پرہیزگاری کا پیکر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ مسلمہ بات ہے دوست کا دوست بھی دوست اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے دوستی اور محبت اللہ سے دوستی ہے، اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ ایک مومن کامل ولی اللہ کا وہ مقام ہے جو عند اللہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے کہ جب ایک مومن بندہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام سے اللہ کے ہاں قربت اور محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاص مددگار بن جاتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے کانوں سے وہی باتیں سنتا، اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا، اپنے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑتا اور اپنے قدموں سے اسی چیز کی طرف چل کر جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کی طرف وہ کان لگاتا ہے، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے، نہ اس کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو بعض گمراہ اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے لوگ اس سے اخذ کرنے کی مذموم صحیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی آنکھ، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اب اللہ سے یا ان سے مانگنا ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں یا اللہ مدد بھی صحیح ہے، اور یا رسول اللہ مدد، اور یا علی مدد، یا حسین مدد، یا عبدالقادر مدد وغیرہ بھی صحیح ہے۔ یاد رکھیں یہ صریحاً گمراہی بلکہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی اور شرک سے بچائے۔ حدیث کا صحیح مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے، جس کے روح سے اللہ کا ولی اسی چیز کو پسند اور اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ فرائض کی ادائیگی سب سے مقدم ہے، اور اس کی ادائیگی کے ذریعے سے ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہی اصل بنیاد ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح فرائض کے بغیر نوافل کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ فرائض کا تارک سرے سے مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ ان کے ترک پر سخت وعیدیں ہیں، جبکہ نوافل کے ترک پر کوئی وعید نہیں۔ البتہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام سونے پر سہاگا کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوافل سے انسان کو اللہ کا خصوصی قرب اور وہ مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے جس کے بعد اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تاہم قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ظہور فوری طور پر ہو، بلکہ اس قبولیت میں تاخیر بھی ممکن ہے، یعنی دعا تو ضرور قبول کی جاتی ہے، تاہم اس کا ظہور جلد ہو یا بدیر، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 388۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں بھی وہ مقبول و محبوب ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو
بلاتا اور اس سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے اور کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی کر۔ پس جبریل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے دشمنی کرتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین بھی اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ فوائد: اس حدیث میں اندلع محبوبیت کا صلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص پھر اللہ ہی کا محبوب نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ اہل آسمان و اہل زمین سب ہی کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے ہاں مبغوض اور ناپسندیدہ افراد کو دنیا اور آسمان والے سبھی ناپسند کرتے ہیں۔ یاد رہے دنیا میں یہ محبوبیت ان لوگوں میں رہتی ہے جن کی فطرت صحیح ہوتی ہے، جو معروف کو معروف اور منکر کو منکر ہی سمجھتے ہیں۔ تاہم ارتکاب معصیت کے تسلسل سے جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ ان کے ہاں معروف منکر اور منکر معروف ہو جاتا ہے۔ ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایسے لوگ تو بالعموم نیک لوگوں کو ناپسند ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر جنس کو اپنی ہی جنس پیاری ہوتی اور اچھی لگتی ہے۔ نعوذ باللہ من ھذی الفطرہ الزائغہ۔ حدیث نمبر 389۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، پس وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور قرآن پڑھاتا اور اپنی قرات ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب یہ لشکر والے لوٹ کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ فوائد: بخاری و مسلم۔ فوائد: اللہ کی صفات پر مشتمل سورت کو پسند کرنا اور کثرت سے پڑھنا یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر ہر رکعت کی قرات کے آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کرے تو یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ باب نمبر 48۔ نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو تو انہوں نے بوجھ اٹھایا بہتان اور صریح گناہ کا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا۔ اس باب سے متعلق احادیث کثرت سے ہے، انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے کے باب میں گزری ہے، جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو باب ملاطفہ الیتیم میں گزری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اے ابوبکر اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو یقیناً تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ مزید چند احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 390۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت و ضمانت میں ہے۔ پس یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا تو وہ کوتاہی پر اس کا مواخذہ کرے گا اور پھر اسے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں آگ میں ڈال دے گا۔ مسلم۔ فوائد: ذمۃ اللہ کی معنی فی امان اللہ ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے پابند صلاۃ مومن کو ایذا نہ پہنچائے کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت اور امان میں ہے۔ جو شخص اسے ایذا پہنچاتا ہے وہ گویا اللہ کے عہد
کو توڑتا ہے جس پر اللہ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے سے ایک مومن اللہ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ سارا دن اللہ کے عہد یعنی اس کے احکام کی پاسداری کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کے احکام سے بے نیاز ہو جاتا اور منمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عہد کے بارے میں باز پرس کرے گا اور اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ پہلے مفہوم کی روح سے اس میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے کی فضیلت ہے، اور دوسرے مفہوم کی روح سے اس میں ایک مومن کے لیے تنبیہ ہے کہ اس نے صبح کا آغاز اللہ کی عبادت یعنی اس کے ساتھ عہد وفا سے کیا ہے، اب سارا دن اس عہد کو نبھانا اور نقض عہد سے اجتناب کرنا ہے۔